فرمایا تم اپنی ذات کے اعتبار سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 چیزاں دی فرمایا مینوں ضمانت دے دو۔ 6 چیزاں کیڑیاں؟ وہ بڑی گھٹ سارے معاشرے کے اندر پائی جاندی ہیں، بلکہ مسلمانوں کے اندر بڑی گھٹ پائی جاندی ہیں۔ آقا پاک نے فرمایا پہلی چیز فرمایا کہ جب بات کرو تو سچ بولو، جب بات کرو تو سچ بولو۔ میں تمہیں دساں کی ڈرامے شروع ہوئے نے جناب، اتنا جہا سچ بولیا جاتا ہے ایویں اتنا جہا تے اتنا جہا جھوٹ بولیا جاتا ہے، تو جے اگلا پوچھے نا یار تو گل تو مینوں اینج سنائی سی، تے اگوں پھر کیا جاتا ہے وہ تمہیں بتایا نہیں تھا، اشارہ تو کر چھڑیا ہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، فرمایا میں محمد مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے جب گفتگو کرو تو سچ بولو۔ آقا پاک نے فرمایا دوسری چیز یہ ہے جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ آقا پاک نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے جب تمہیں امین بنایا جائے تو فرمایا پھر امانت ادا کرو، امانت کے اندر خیانت نہ کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا چوتھی چیز یہ ہے، فرمایا نظروں کو جھکا کے رکھو، نظروں کو جھکا کے رکھو۔ آقا پاک نے فرمایا پانچویں چیز یہ ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ فرمایا چھٹی چیز یہ ہے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، یہ ظلم کے لیے نہ اٹھے، یہ برے کاموں کے لیے نہ اٹھے۔ حضور ضمانت دے رہے ہیں کہ میرے غلاموں اور مسلمانوں اپنی ذات کے اعتبار سے فرمایا ان 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، فرمایا میں محمد مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یار نیت کر لے، جھوٹ نہیں بولا، سارے کر دے، وعدہ خلافی نہیں کران گے، سارے کر دے، ایمانت دے اندر خیانت نہیں کران گے، تے نظرہ چکا کے رکھاں۔ تو انہوں نہیں پتا کہ یار تہاڈا نظرہ جھکانا کتنا مل پاندا ہے معاشرے دے اندر ہے، کتنے لوگ یار اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ اے گزشتہ دنوں ایک دوست دسدا پیا سی کہ اسلام آباد محلے دے اندر نا ایک لڑکے نے کوئی ATM کارڈ سی کسی دا چرایا تے پکڑیا گیا، تے باپ بیچارہ شریف آدمی سی تے وہ دسدا پیا سی، کہندا یار سانوں دکھ ہوندا پیا۔ میں کہا وہ کیوں؟ پتر نے بھڑا کام کیتا تانوں دھوکا نہیں ہو رہا؟ کہندا یار وہ باپ جدوں بھی گزردا نا سر چکا کے گزردا، نظراں نیریاں ہوندیاں۔ یار تینوں کی پتا کہ تو جڑیاں نظراں جھکانا ہے کتنا یار لوکاں دے اندر تیری عزت بڑھاندا پیا، کتنا لوکاں دے اندر تیرا درد پیدا کردا پیا، اور پھر بسا اوقات کی معاملہ ہو جاتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ روزانہ ایک بازار تو گزرتے سن تے نگاہاں نیویاں ہونیاں۔ ایک دن ایک یہودی نے بلایا تے وہ کہنے لگا جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے نا مجھے بھی پڑھو۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کلمہ پڑھایا تے پھر آپ نے اس دے کولوں پوچھیا، فرمایا بتاؤ اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا بنی؟ وہ کہنے لگا اور کوئی وجہ نہیں بنی، جب آپ گزرتے تھے نا بازار سے میں دیکھتا تھا نگاہیں آپ کی جھکی ہوئی ہوتی تھی، تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا جب چھوٹا محمد اتنی حیا والا ہے، بڑا محمد کتنی حیا والا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نگاہ جڑی ہے نا نگاہ سب نالوں پہلے خرابی ہے پیدا کر دی، سب نالوں پہلے۔ اقبال نے کہا نا کہ نگاہ پاک ہے تو پاک ہے دل بھی۔ نگاہ بگڑ دی ہے دل بگڑتا ہے، دل چونکہ بادشاہ تے جدوں دل بگڑتا ہے سارا نظام ہی بگڑ جاتا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا بندہ، پھر تباہ و برباد۔ نگاہ پاک ہے تو پاک ہے دل بھی ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے مکاشفۃ القلوب دے اندر لکھیا، فرمایا جو شخص ان نگاہوں کو، اللہ تعالیٰ نے یہ نگاہاں یار قرآن پڑھنے واسطے عطا کیتی ہیں، یعنی نگاہاں دے نال تو جناب محمد مصطفیٰ دی زیارت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے جنت عطا فرمائے گا، انہی نگاہاں دے نال تو اپنے رب دا دیدار کرنا ہے۔ تو یار تو حرام دے نال اس نو پر کرنا پہ، حرام دے نال پر کرنا پہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس روایت نقل کیتا، فرمایا کہ جو شخص اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے نا، حرام سے پر کرتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ جو ہے نا وہ بھرے گا۔ چند منٹ دا ہی چسکا ہے نا، چند منٹ دا ہی چسکا ہوتا ہے نا، تے چسکا دور ہو جاتا، لیکن اللہ تے دے رسول نے تے ناراض کر لیا نا۔ جدوں بھی ہے کوئی آندی نا نگاہ دی بات، میں قبلہ حکیم خادم علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ
انہوں دی بات میں ضرور سنانا وا. تسی اپنی جوانیاں پا کرو, تمہیں پتہ ہی نہیں یار تہاڈا کتنا مل پینا ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں تمہیں کتنی عزت لبنیاں نے, تمہیں کتنا وقار لبنا ہے, اور اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا کچھ عطا فرمائے گا. تو قبلہ کی خادم علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی اکثر میں بات سنانا وا کہ یار وہ کیسے لوگ سن, کتنا انہوں دے اندر درد سی آیا, احساس سی, سوگ سی انہوں دے دل دے اندر. 120 سال دے قریب عمر ہو گئی تے بریک لین والا قرآن پاک جو ہے نا قبلہ کی خادم علی صاحب رحمت اللہ بغیر احمد تو ہی پڑھ دے پے. ایک جوان نے تکیا نا, کہنے لگا کہ جی 120 سال دے قریب عمر ہو گئی, ہلے تک نگاہ کمزور ہی نہیں ہوئی, اتنی عمر ہو گئی تے ہلے تک نگاہ کمزور نہیں ہوئی, کہڑا نسخہ اپنایا تھا جی؟ آپ حکیم سا نا, آپ مسکرا کے آکھ لگے کہ وہ پیازا دا رس نچوڑ کے نا وہ سلائیاں اکھاں چ لایا کر. وہ کہنے لگا کہ جی مذاق تے نہ کرو, ہے انج بھی بندہ پیاز کٹ رہا ہوئے تے ایک قطرہ جی اتنے تک آ جائے نا تو بندے دے آنسو جاری ہو جائیں تو کیوں نہیں تڑپانا جی؟ قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما لگے چل یار جتوں کوئی خالص شہد لبے نا تو وہ سلائیاں اکھاں چ لایا کر. کہنے لگا کہ جی نہیں, جہاں نسخہ آپ اپنایا تھا جی نا وہ دسو ہے. بس اوقات تسی دیکھو نا 80 سال دے قریب بندہ پہنچ جائے یا 90 سال دے قریب نظر کمزور ہو ہی جاتی ہے, تو 120 سال دے قریب عمر ہو گئی لیکن نظر بالکل ٹھیک ٹھاک. قبلہ حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اے جڑے بزرگ سن نا, اے اپنی گلاں جڑیاں نا چھپاندے ہوندے سن. گناہ تے بندہ چھپاندا, کمال ہے کہ بندہ نیکیاں بھی چھپائے. کمال ہے کہ گناہاں بھی چھپانا تے کمال نہیں نا. تے جب اس نے زور پایا نا, دسو حضرت جی تسی کہڑا نسخہ اپنایا ہے؟ آپ نے فرمایا جو سننا چاہنا تے دل تے ہاتھ رکھ کے سنی. آپ آکھن لگے 120 سال دے قریب عمر ہو گئی ہے, خادم علی نے اج تک کسی نامحرم عورت نو نہیں تکیا. پھر آپ نے جی اگلی گل آخی نا, آئے ہے میں جدو بھی اس گل یاد کرنا تو ایک عجیب کیفیت بنتی ہے. آخ لگے یار جی چیز سانب کے رکھی جائے نا ٹھیک رہتی ہے, ستھری رہتی ہے, صاف رہتی ہے. نگاہاں تا سانب کے رکھی دیا نے, اینی نگاہاں دے نال قبر دے اندر مدینے والے دا دیدار کرنا. تو یار یہ چیز کہ سارے اندر نہیں پیدا ہو سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو نا جڑے یہود و نصارا انہوں نے تو اپنے وڈیاں دی باتاں نہیں منیاں ہیں. عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ اسی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماننے ہیں, تو میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے چ پڑھیا. آپ فرماندے نے کہ عورت کا جو کپڑا ہے نا, کپڑا ایک بات ہے ہوندی کہ عورت نے کپڑا پہنے ہوئے تو اس نے دیکھنا, یہ بات الگ ہے. فرمایا ویسے بھی اگر کوئی عورت کا کپڑا ہو نا, یعنی عورت کا کوئی سوٹ ہو, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی طرف بھی نہ دیکھنا. فرمایا وہ بھی تجھے گمراہ کرے گا, وہ بھی تجھے گمراہ کرے گا. جب تو عورت کا ڈریس دیکھے گا نا, وہ لٹکیا ہے کہ تیرے ذہن کے اندر خیال آئے گا جب یہ عورت پہنے گی تو یہ کیسی لگے گی ہے, عورت جب یہ پہن کے چلے گی تو کیسی لگے گی ہے, جب بن سور کے یہ پہنے گی, یعنی وہ بھی تجھے گمراہی کی طرف لے کے جائے گا. تو میرے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی فرمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی جو پہچان ہے وہ ہے ہی حیا ہے, وہ ہے ہی حیا ہے, وہ ہے ہی حیا ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے نا کہ اسلام کا دوسرا نام حیا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. اسلام کا دوسرا نام جو ہے نا وہ حیا ہے. تو خدا را اللہ تے دے رسول دی نافرمانی نہ کرو, اللہ دے رسول نو ناراض نہ کرو. اے صرف چند دنوں دی زندگی دی خاطر جو ہے نا انہاں نو ناراض نہ کرو. جے او ناراض ہو گئے تو پھر بربادی بربادی, جے او ناراض ہو گئے پھر تباہی ہی تباہی ہے. دل دے اندروں نہ دنیا دی محبت کڈو, تانوں ایک الگ ہی ذائقہ آئے گا. کڈو تو صحیح دنیا دی محبت ہے. میں آپ کو حقیقت بات دسنا وا, تسی دل دے اندر دنیا دی محبت کرو, تہاڈے سامنے جڑا دنیا دی بات کرے گا تانوں وہ بندہ پسند ہی نہیں لگے گا. دولت دی بات کرے گا کہ نہیں, کوئی یار دی گل سنا ملا, کوئی سدھے پینڈے پا ملا. آئے ہاں تسی